سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے محترم دوستو، عزیزو، حق تعالی شان ہو ہمیں اپنی محبت و معرفت نصیب فرمائے، اخلاص نیک نیتی نصیب فرمائے۔ نیک نیتی سب سے پہلی شرط ہے، ذکر اذکار کیے جائیں نیک نیتی کے ساتھ۔ صرف ایک نیت ہے کہ اللہ پاک میں اس لیے کر رہا ہوں آپ راضی ہو جائیں اور اپنی محبت معرفت نصیب فرمائیں۔ اس کے علاوہ کسی قسم کی نیت صحیح نہیں، اور نیت اگر صحیح نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، اوپر کچھ بھی نہیں ہو۔ کیسے کہتے ہیں وہ خشت اول اگر پہلی اینٹ ہی غلط ہو تو سریا تک آپ بلڈنگ بنا لیں ٹیڑھی ہی ہوگی۔ بنیاد نیت، اور نیت میں اس کی نیت یہ ہونی چاہیے، صرف یہ، نہ بڑے بننے کا خیال، نہ شہرت پانے کا خیال، نہ بزرگ بننے کا خیال، نہ خلیفے بننے کا خیال، کوئی شے نہ ہو، سوائے اس بات کے کہ میں اللہ اللہ کر رہا ہوں اس لیے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے اور مجھے اپنی محبت و معرفت نصیب۔ بزرگ فرماتے ہیں اللہ اللہ بس باقی سب ہوس۔ اللہ اللہ کافی ہے، اس کے علاوہ جس چیز کی اور طلب ہے سب ہوس نفسانی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، نقصان دہ چیز ہے۔ حقیقت سے ایسا شخص محروم رہتا ہے جن بڑائیوں کی طرف جاتا ہے۔ کچھ لوگ نور الوار کشف و کرامات کی طرف بھی جاتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی نقصان کا رستہ ہے۔ کشف و کرامات ہی مقصود نہیں، اللہ پاک کسی کو ویسے ہی عطا کر دے تو ان کی عنایت ہے، لیکن اس کو مقصد بنا کے اس کے پیچھے پڑنا، اس کی کوشش کرنا، اس کے لیے ذکر اذکار کرنا، ہم نے لوگوں کو گرتے دیکھا ہے۔ اچھی اچھی حالتیں، ذکر کی پابندی، غسل کرنا، نئے کپڑے پہننا، اہتمام سے ذکر کرنا، ناغہ نہ کرنا، سب کچھ تھا، لیکن تھا اس لیے گر گئے، آخر وہ ذکر بھی چھوٹ گئے۔ اور ایک بڑی چیز عرض کروں، بے ادبی والدین کی ہو، بڑے بھائی کی ہو، بڑی بہن کی ہو، استاد کی ہو، پیر کی ہو، جن چیزوں کے ادب کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کی بے ادبی کرنا یہ محرومی کا باعث۔ کچھ لوگ اپنے شیخ کا تو احترام کرتے ہیں لیکن دوسرے مشائخ پر اعتراض بھی کرتے ہیں، یہ راستہ بھی نقصان کا، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو۔ اس لیے کہ حکم جو ہے اللہ کے ولی کا یا اللہ کے بندے کا، شیخ کے بارے میں، دوسرے استاد کے بارے میں ادب کرو، تو صرف اپنے استاد شیخ کی بات نہیں ہے، وہ اس لیے کہ اس کا تعلق معلّہ ہے۔ تعلق معلّہ جس کا بھی ہو، خبیر شیخ نہیں میرا استاد ہے، لیکن آپ نے اس پر تنقید اعتراض کیا، اگرچہ اپنے شیخ سے تمہارا تعلق صحیح ہے پھر بھی محروم نہیں ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ہمارے شیخ تفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد اللہ کو اللہ نے کشف و کرامات بہت عطا فرمائی تھی۔ حضرت ایک زمانے میں ایک بات فرمائی کہ فلاں بزرگ کی مشہور قبر ہے،
وہ وہاں نہیں ہے، لوگ غلط سمجھے ہوئے، وہ فلاں جگہ ہے، میں نے ان کو دیکھا ہے، اگر کوئی خطرہ گمراہی کا نہ ہو میں دکھا سکتا ہوں، یہاں حضرت کا سر ہے، یہاں سے کے پاؤں ہے، جگہ بھی بتا سکتا ہوں، یہ دکھا بھی سکتا ہوں۔ تو جب یہ بات آئی تو اخباروں میں چھپ گئی، حضرت کے بہت بڑے لیڈر بھی تھے، پروفیسر ایک تھے سیالکوٹ کے، وہ جامعہ اشرفیہ لاہور میں آئے۔ جامعہ اشرفیہ کے جو بڑے بزرگ تھے مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے وہ مرید تھے، اپنے شیخ کے پاس آئے اور خیال تھا کہ حسن لاہوری کے پاس جا کر پوچھوں گے یہ کیسے کہتے ہیں کہ وہاں وہ نہیں۔ تو اپنے شیخ سے کہا یہ میں حسن لاہوری سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہ بالکل نہیں، تم انگریزی دان لوگ اپنے شیخ کا تو احترام کرتے ہو، دوسرے بزرگوں کا صحیح احترام نہیں کرتے، اس لیے تم نہ جاؤ۔ انہوں نے اصرار کیا، فرمایا اچھا جاؤ تو جتنا میرا تم ادب و احترام کرتے ہو حسن لاہوری کا 10 گنا زیادہ کرو۔ چنانچہ وہ آ گئے، اب حسن لاہوری سے ملاقات ہو گئی رحمۃ اللہ، حجرہ شریف میں بیٹھے ہوئے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہو رہی۔ حسن لاہوری کا کشف بہت تھا، حسن لاہوری نے خود فرما دیا تم کچھ پوچھنے کے لیے پوچھ لو۔ پھر انہوں نے پوچھ لیا کہ حضرت فلاں بزرگ کے بارے میں آپ جو کہتے ہیں وہاں نہیں ہے، کیا بات کیسے ہو، مجھے اطمینان نہیں ہو رہا۔ فرمایا مراقبہ کرو۔ حسن لاہوری نے سر جھکا لیا، انہوں نے مراقبے کے دوران حسن لاہوری نے ان کو دکھا دیا اور بزرگوں کی زیارت کرا دی، اور انہوں نے کہا جو مولانا احمد علی کہہ رہے ہیں یہ حقیقت صحیح ہے۔ تو اس طرح کی کشف و کرامات چیزیں اللہ پاک نے حسن لاہوری کو بہت دی تھی، ایسی حلال و حرام میں امتیاز کی چیزیں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ ہر چیز میں توجہ دے کے بتاتے تھے کہ حلال ہے حرام ہے، یہ مذبوحہ بکری کا گوشت ہے، مردہ بکری کا گوشت ہے، یہ بے نماز کی روٹیاں پکی ہوئی ہیں، نماز پڑھنے والی بچی کی روٹیاں پکی ہوئی ہیں، بالکل بتاتے ہیں۔ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ علیہ نے سر کہاں ہے حسین یہ بات سنائی میں اپنے کام اصل ٹوبہ ٹیک سے تشریف لائے، وہ نمبردار صاحب اس وقت تھے، انہوں نے دعوت کی تو نمبردار کی بیوی نے بھی کچھ روٹیاں پکائی، کچھ ان کی نوکرانی نے پکائی۔ نمبردار صاحب کی اہلیہ ماشاءاللہ نمازی تھی اور نوکرانی نمازی نہیں تھی۔ جب روٹیاں سامنے رکھی گئی حضرت نے ایک ایک روٹی کو لگ کر دی، فرمایا یہ نمازی کی بنی ہوئی ہے، بے نمازی کی ماشاءاللہ۔ ایسے بہت سے لوگوں نے حضرت کے امتحان پہ لیے۔ یہ کلیار مشہور خاندان سرگودے کا زمیندار ہوگا، حسن لاہوری کی برکت سے ان کو ہدایت ملی۔ اللہ کلیار شاہ حسن لاہوری رحمۃ اللہ کے لیے ایک دفعہ مالٹوں کی بولی لائے، باٹلا جانتے کنو مالٹا، اور اپنے باغ سے خود سامنے چڑھوائے، بوری بھروائی اور ڈگی میں رکھی، خود گاڑی ڈرائیو کر کے لائے اور حضرت لاہوری خدمت پیش کی۔ جو مال رزق حلال صحیح ہوتا تھا حضرت اس کو خود بھی کھاتے تھے، گھر پہنچاتے تھے، اور جو ایسا نہیں جس میں شبہ ہوتا تھا کہ حرام کا ہے کیسا ہے تو حضرت اس کو ہندوؤں کے، عیسائیوں کے، کفار کے گھروں میں بھیج دیتے تھے، خود نہیں استعمال کرتے تھے، نہ کسی مسلمان کو دیتے تھے۔ تو کلیار صاحب نے حضرت کے خادم سے کہا کہ حضرت سے دیکھنا میرے مالٹوں سے کیا معاملہ کرتے ہیں، خود کھاتے ہیں، گھر بھیجتے ہیں یا کسی کافر گھر پہنچا دیتے ہیں۔ اگلی جمعرات کو، ہر جمعرات کو ذکر ہوتا تھا وہاں، اب بھی ہو رہا ہے ماشاءاللہ، اللہ قائم دائم رکھے۔ آمین۔ تو اگلی جمعرات کو پھر کلیار صاحب آئے اور انہوں نے خادم سے پوچھا کہ میرے مالٹوں سے کیا سلوک ہوا، فرمایا فلاں کافر کے گھر میں بھجوا دیا، حضرت کوئی مالٹا استعمال نہیں کیا۔
کہتے مجھے تو شبہ ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنے سامنے باغ سے توڑوائے، بوری بھروائی، ڈگی میں رکھوائی، خود گاڑی لے کے میں پہنچا ہوں، میرے ماڈل بالکل صحیح ہیں، حلال ہیں، حضرت نے کیوں نہیں کھائے؟ کیا بات ہے؟ خاتون نے کہا میں نے پوچھ سکتا، آپ خود پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے خود سوال کر دیا۔ حضرت بالکل ٹھیک تھے، میں نے خود اپنی آنکھوں سامنے تڑوائے، پوری بھروائی، رکھوائی، لے کے خود آیا۔ آپ نے کیسے اس میں کوئی چیز پائی؟ فرمایا نہیں، ان میں ظلمت تھی، سیاہی تھی۔ پھر فرمایا تحقیق کرو جا کے، فلاں دن تمہارے نوکر نے اس باغ کو فلاں آدمی کا 1 گھنٹہ پانی زیادہ لگایا، یعنی وجہ سبب بھی بتائی حضرت رحمۃ اللہ۔ جب تحقیق کی یہ بالکل ایسے ہی ہوا۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کشف و کرامت جس طرح لاہوری کو بہت زیادہ محبوب سبحانی رحمۃ اللہ کی کشف و کرامت بہت ہی مشہور ہے، بہت زیادہ مشہور ہے۔ ایک مائی کا بیٹا تھا جو غربت کا شکار تھا، مائی صاحب غریب تھی، والد صاحب حیات نہیں تھے، تو حضرت کے پاس وہ لے آئی، جیسے اس کو رکھ لو، اس کی اصلاح بھی کرو، مقصد یہ بھی تھا کھانے پینے کا سامان اگر وافر ملے گا، گھر میں ہماری غربت ہے۔ حضرت ٹھیک ہے، اصلاح ہوگی انشاءاللہ۔ کچھ دنوں کے بعد وہ اور دن ہوا، کیا کہتے ہیں پنجابی میں، سکے لکڑی ہویا، وہ اور کمزور ہویا۔ ہنس کو دیکھا تو ہنس مرغا کھا رہے تھے، اور اس کو جا کے دیکھا وہ دال کھا رہا تھا۔ تو ماں تھی نا، ماں بیٹے کی محبت حضرت کے پاس آ گئی، کہا حضرت خود مرغے کھا رہے ہو، میرا بیٹا سوکھی لکڑی ہو گیا، وہ بیچارہ دال کھا رہا ہے۔ اللہ حضرت نے اس مرغے کو کہا قم باذن اللہ، وہ زندہ ہو کر اٹھ پڑا۔ فرمایا جب وہ اس قابل ہوگا مرغے بھی کھلاؤں گا، ابھی اس کی اصلاح ہے، ابھی دال تو دے دو۔ مائیں جو ہے نا اپنی اولاد کی محبت میں گڑبڑ کرتی ہے، ہمیشہ کہا کرتا ہوں اولاد کی وجہ سے اور عورتوں کی وجہ سے دوسری لڑائی مت کرو، نہ عورتوں پر اعتماد ہے اور نہ اولاد پر۔ ہماری اولاد زیادتی نہیں کر سکتی، دوسرے کے بچوں کا ہمیشہ قصور نکالنا اور دوسری عورتوں کو قصور نکالنا، اپنا تحفظ دفاع کرتے رہنا صحیح نہیں۔ عورتوں کو اللہ نے ناقصات العقل بنایا، حضور نے فرمایا کہ عقل کی کمزور ہوتی ہے۔ کبھی جھگڑا کر کے دیکھو، بظاہر خطابت بڑی عظیم الشان ہوگی، لیکن بالکل کیا کہوں اندھا دھوندے فائرنگ ہو گئی، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی دلیل کی بات نہیں ہوگی، کوئی صحیح بات نہیں۔ جب لڑائی آپس میں کرتی ہے تو بھی ایسے ہوتا ہے، اس نے ایک بات دوسرے اس سے بڑھ کر کہہ دی، جنگ ہو جاتی ہے بس۔ اس لیے عورتوں کی وجہ سے کہ میری بیٹی کو ایسے کہہ دیا، میری بہن کو، میری بیوی کو ایسے کہہ دیا فلاں عورت نے، اور ایسے بچے آپس میں لڑتے ہیں، بچوں سے دوسرے کے بچوں کا قصور نکالنا، اپنے بچوں کو دفاع کرنا، یہ صحیح نہیں۔ یوں سمجھا کرو ہمارے گھر کا قصور ہے، اس سے امن رہے گا، سکون رہے گا، اللہ میاں بھی خوش ہوں گے۔ میں ایک دن سمجھا رہا تھا بچے کو کہ عورتوں میں جو ہے نقائص، لڑائی بڑھائی، منہ چلائی، اس پر صبر کیا کرو۔ اس کی وجہ کہ حضور نے ہمیں صبر کا پیمانہ دیا ہے کہ یہ ناقصات العقل ہے، اللہ نے عقل ان کو تھوڑی دی ہے، اس عقل کے مطابق ہی کام کرنے، اس لیے ان کی کمی بیشی کو برداشت کرو۔ خصوصاً نوجوان بیٹیاں دلہنیں جاتی ہیں گھروں میں، چونکہ ان گھروں میں بسنا نہیں آتا، ماں باپ جیسا پیار نہیں ملتا۔ ماں باپ جیسا سسرال کے یہاں پیار نہیں ملتا، فرق ضرور ہوتا ہے۔ تو اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کیا تحمل کرنا، یہ بھی تو عورت ہی ہے، بچی ہے۔ تو میں نوجوان شوہروں سے کہا کرتا ہوں کہ صبر کرو، جلدی سے وہ سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، ایسا ایسا وہ گھر میں بسنا، سمجھ جائیں گے، اللہ سمجھ دیں گے۔ ابتدا میں کوئی سختیاں، کوئی زیادتی، کوئی
اکھڑ پن یہ برداشت کرنا چاہیے. جلدی سے یہ کہنا میں تکلے کی طرح سیدھی کر کے رکھ دوں گا. یہ تکلے کی طرح سیدھی کرنا ٹھیک نہیں، نہ کبھی سیدھی ہو یاد رکھو. یہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دل کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، سیدھا کرو گے ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی. اس کو اللہ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی، اس لیے تو سمجھو بیچاری معذور ہے. اور کچھ دنوں کو یہی بچیاں سمجھدار گھروں کو سنبھالنے والی بن جاتی ہیں. اسے جلدی سے شوہروں کو ان سے لڑائی کرنا، ان کو سیدھے کرنے کی کوشش کرنا، صرف صبر اور ضبط کر لو بس، انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد ٹھیک ہو جائے گا بس. ویسے ایک مولوی صاحب کہہ رہے ہیں وہ بات بھی صحیح ہے، کہتے ہیں عورتیں ناراض ہو نا بس 2-4 کلمے محبت کہہ دو، اسی وقت دماغ ٹھیک ہو جاتا ہے. سچ ہے، ان سے بیتی ہوگی نا، تو جب عورت کے ناراض ہو 2-4 کلمے کھڑے ہو کر محبت کہہ دو بس دماغ ٹھیک ہو جاتا ہے انشاءاللہ. محبت کی محتاج ہے اور چاہت رکھتی ہے عورت. اللہ، اس لیے مجھے ایک بات یاد ہے، کسی نے سوال کیا تھا مردوں کو 70 حوریں ملے گی ہے نا جنتی مردوں کے لیے 70-72 حوریں، تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ ایک عورت کے 2 خاوند ہو یہ تو صحیح نہیں، بری بات ہے. وہاں تو اسی اپنے خاوند کی ہوگی اکیلے، تو اس کو تو مرد نہ ملے زیادہ. کہا کہ اس کو مرد بنانے کی ضرورت نہیں، عورت میں جذبہ محبوبیت ہے، شوہر بہت محبت کرے گا، حتیٰ کہ دنیا کی بیوی شہزادی ہوگی، حوریں ان کی باندیاں کی حیثیت میں ہوں گی. محبوبیت اللہ نے رکھی ہے عورت میں، اس لیے محبت کرو، محبت سے مسئلہ حل ہو گیا. مار پٹائی ڈنڈا اٹھائی اس سے مسئلہ حل نہیں ہوں گے، نقصان ہو جائے گا. بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو میں کہتا مائیں اپنے بچوں کی محبت میں، اور بابو سبحانی کو بھی کہہ دی خود مرغی اڑا رہے ہیں تو میرا بچہ دال کھا. ایسی ایک ضرورت ہے ہمارے حضرت مولانا اللہ بخش بہاول نگری، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری کے ساتھی تھے، حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری کے خلیفہ تھے. حضرت مولانا اللہ بخش بہاول نگری اللہ والے تھے بڑے. ان کے پاس ایک عورت آئی وہیں بہاول نگر سے ہی، کہ میرا بچہ گم ہو گیا جی، اور پتہ نہیں کہاں ہے، منگوا کے دو. حضرت مسکرائے کہ منگوا کے دینا تو کیا ہے، میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں. بھائی دعا کر دی. فرمایا دعا کرے آ جائے گا. وہ بچی عورت مطمئن ہو کر چلے گئی. دوسرے دن آئی تو دیکھا کہ بچہ نہیں آیا، تو اپنے بچے کی ہمت کہتی ہے بس مول صاحب بچہ نہیں آیا، تاڑی بس واجی واجہ واجی ویسے کہ ایسے شہرت ہو گئی ہے، کمال کوئی نہیں اندر تاڑی واجی واجہ بس. ہاں پھر مسکرائے، پھر دعا کر دی، پھر دعا کر کے فرمایا کہ بھی آ جائے گا جاؤ. چلی گئی. وہ پھر بھی نہیں آیا. 30 دن پہ آئی تو واہ توا ہنس کے خلاف بول رہی کہ ایسے ہے مولوی فراڈی ہوں دے بہت کچھ بول رہی ہے. حضرت مسکرا رہے ہیں. جو مرید تھے حضرت کے ان کو غصہ آ رہا ہے. حضرت فرمایا خبردار مائی کو کچھ نہیں کرتے، اپنے بچے کی محبت کی وجہ سے ایسا کر رہی. پھر حضرت نے کہا دعا کر دی. تیسرے دن بھی کہا چلو آ جائے گا. وہ کہتے نہیں آئے گا، تسی مینوں اٹھان واسطے کہتے ہو، چونکہ میں تھوڑے خلاف بول رہی ہے تو مینوں اٹھان واسطے کہہ رہے ہیں. کہا نہیں بھائی آ جائے گا. وہ چلی گئی. وہ بچہ واقعی اس دن آ گیا گھر میں. پوچھا کیسے پہنچا، کہا میں یہاں سے بھاگا تھا بہاول نگر سے، سندھ چلا گیا. وہاں کسی زمیندار کے یہاں میں نے ملازمت کر لی، مجھے روٹی پکانی سکھائی، روزانہ روٹی پکا کے ڈیرے پر پہنچایا کرتا تھا. آج میں نے روٹی پہلی پکائی تھی، دوسری روٹی کے لیے آٹا لیا تھا. آٹے کے پیڑا ہوتا نا، آٹے کا پیڑا. کہتے روٹی ایک بلی آئی، وہ بلی روٹی لے کے بھاگی. تو میں اس کے پیچھے بھاگا کہ مجھے پہلے لیٹ ہو رہے ہیں، دیر ہو رہی. بس تھوڑی دیر دوڑے تھے. کہتے میں ٹھڈا لگا، میں گرا تو میں بہاول نگر اپنے گھر کے سامنے تھا، اور وہ پیڑا ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا. وہ پیڑا، وہ بلی حضرت کے ہاں رہتی تھی.
حضرت نے اس کو کہا تھا بلی کدی کچھ کم بھی کر دے کر، تو روٹی لنگر دکھانی ہے، کدی کم کر دے کر. تو وہ بلی پہنچی وہاں ماشاءاللہ. تو وہ جو حضرت کے خلاف بول رہی تھی وہ اپنے بچے کی محبت، اس لیے عورتوں کے سلسلے میں معذور بھی سمجھنا چاہیے. ہر بات پر ڈانٹ ڈپٹ غصہ یہ ٹھیک نہیں. اللہ پاک ہمیں بھی سب کو اللہ پاک اپنی محبت معرفت نصیب فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے. وہ نکاح ہے. کاغذات اللہ